बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारे C1 PPC के सब्जेक्ट के वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए, निहायत ही आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों इन तमाम जो चैप्टर हमारे पास इनको PDF फॉर्म में भी मैंने MCQs बनाए हैं, जो कि तकरीबन पहले टेस्ट में 98% MCQs वहाँ से आए थे। तो पर पेज से मैंने 8 MCQs कलेक्ट करके आपके लिए 3500 MCQs बनाए। तो इंशाल्लाह वहाँ से मुकम्मल MCQs वहाँ से आएंगे। तो दोस्तों अभी चलते अपना वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आज का दफ़ा हमारे पास है दफ़ा नंबर 216। ऐसे मुजरिम को पनाह देना जो हिरासत से भागा हुआ हो या जिसकी गिरफ़्तारी का हुक्म हुआ हो। मिसाल के तौर पर अदनान नामी एक शख्स को अदालत ने गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया है, तो पुलिस उसके पीछे जाता है। तो नईम नामी एक शख्स उसको अपने घर में पनाह देता है ताकि वो पुलिस उसको गिरफ़्तार ना करे, सरकारी मुलाजिम उसको गिरफ़्तार ना करे। तो अभी जो छुपा रहा है उसको उनको तकरीबन 3 किस्म की सज़ाएँ दी जाएगी। तो अभी चलते हैं, अगर वो बंदा नईम नामी शख्स, उसको 3 किस्म की सज़ा दी जाएगी। अगर वो अदनान जो मतलब मुजरिम हैं उनकी सज़ाए मौत हो चुका हो, तो नईम नामी उसके दोस्त जो उसको छुपा रहा है उसको 7 साल की कैद और जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। दोस्तों दूसरे में हमने पढ़ा था कि या जुर्माना या सज़ा, इसमें सज़ा भी है और जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। तो दोस्तों अगर वो अदनान नामी शख्स जिसने जुर्म किया हो और नईम के घर में आकर छुप चुका हो, उनका जो अगर सज़ा उम्र कैद या 10 बरस तक है, तो नईम जो उसको छुपा रहा है अपने घर में उसको 3 साल की कैद दी जाएगी, कैद की सज़ा दी जाएगी और जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। हाँ, अगर वो बंदा जिसका सज़ा 10 साल से नीचे हो, तो उसको छुपाने वाला जो बंदा होता है, दोस्त होता है, उनको 1/4 जो होता है 4 को, अगर मिसाल के तौर पर 4 साल अगर उनके कैद है तो 1 साल उसको भी होगी जो छुपा रहा है। अगर 8 साल हो 2 साल उसकी होगी। तो ये थे प्रोसीजर में आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों अगला दफ़ा हमारे पास है दफ़ा 216, सरका बिलजिबिर करने वाले या डकैतियों को पनाह देना। दोस्तों दफ़ा 216 में ये बयान किया गया था कि आम बंदे जो मतलब मुजरिम होते हैं उनको गिरफ़्तारी मतलब ना देना, उनको छुपाना, उनको पनाह देना। इसमें जो सरका बिलजिबिर करने यानी डाकू होते, चोर जो होते हैं, सरका करने वाला है, उन लोगों को अगर आप पनाह दे, तो जो पनाह देता है उनको 7 साल की कैद की सज़ा दी जाएगी और जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। तो इसकी सज़ा उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बंदा जो होता है ना, आपका दोस्त जिसको आप छुपाते हो, वो सरका बिलजिबिर करने वाला होता है, डकैत होता है, चोर होता है, सरका करने वाला होता है। अगला जो है हमारे पास है दफ़ा नंबर 217, मुलाजिम सरकार की कानून से हुक्म की अदवली इस नियत से कि कोई शख्स सज़ा या कोई माल ज़ब्दगी से बच जाए। तो दोस्तों मैं आसान एग्जाम्पल आपको दूंगा। मिसाल के तौर पर एक फ़रीद नामी बंदा होता है जो सरकारी मुलाजिम, ये पुलिस ही होता है, खैर SHO होता है। तो उसका एक बंदा होता है, यानी उसका नाम आबिद होता है। तो वो आबिद जो है ना, आबिद मतलब बंदूक लेकर शिकार के लिए जाता है। तो शिकार में उनके पास जो होता है, शिकार के लिए जाते वक्त उनके पास 3 बंदूकें होते हैं। तो ये जो SHO होता है फ़रीद नामी, ये जाके पकड़ लेता है, कोई और बंदा पकड़ लेता है, यानी वाचर पकड़ लेते हैं, मगर SHO को हवाला करते हैं। तो SHO 3 बंदूक की जगह अगर 1 बंदूक लिख ले ताकि वो उनका दोस्त होता है, तो उस SHO को ये बताया गया है, SHO को ये सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद तकरीबन 2 बरस तक हो सकती है। यह जुर्माने या दोनों अडॉप्ट किए जाएंगे। दोस्तों अल्फाज तो आप ख़ुद पढ़ सकते हो, लेक्चर ये पैराग्राफ ख़ुद पढ़ सकते हो, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगला दफ़ा हमारे पास है दफ़ा नंबर 218, सरकारी मुलाजिम का किसी शख्स को सज़ा से या माल ज़ब्दगी से बचाने की नीयत से कोई गलत रिकॉर्ड या तहरीर में लाना। तो उसमें इस तरह होता था कि उसकी डिफेंस करता था, पुलिस उनको डिफेंस करता था, यानी जो फ़रीद नामी SHO था वो आबिद को यानी डिफेंस करता था। इसमें क्या करता है, इसमें तहरीर करता है। मिसाल के तौर पर FIR या कुछ काट कर ये कहता है कि इसके पास 3 राइफ़ल थे, नहीं थे, 1 राइफ़ल था, वो भी एयर गन था, ताकि अपने दोस्त को बचा सके, माल ज़ब्त होने से बचा सके या उनको तावान होने से बचाए। तो उस वक्त भी अगर तहरीर में लाए तो उस वक्त 3 बरस की सज़ा होगी। अगर वैसे उसको सपोर्ट करे तो 2 बरस की सज़ा होगी, ये बात याद रखें। तो दोस्तों अगला दफ़ा हमारे पास है दफ़ा नंबर 220, दौरा सुपुर्द दिया हुक्म
قید صادر کرنا یہ جان کر کہ یہ حکم خلاف قانون ہے۔ تو دوستو یہ اس بندے کو یعنی اس افسر کو سزا دینا ہے جس میں اس بندے کو یہ اختیارات ہے کہ وہ کسی کو قید میں رکھے، ان کو یہ الاؤ ہے، ان کو یہ پاور ہے، مگر وہ ان لیگل جان بوجھ کے کسی کو قید کر دیتا ہے، وہ بے گناہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی کرائم نہیں ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خلاف قانون کام ہوتا ہے۔ تو اس افیسرز کو، اس بندے کو، اس سرکاری ملازم کو سزا دی جائے گی جس کی میعاد 7 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھے اڈاپٹ کیے جائیں گے۔ تو دوستو اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 99 تعریفات، یعنی تعریفات میں ہم انٹروڈکشن کریں گے، کس چیز کی مندرجہ ذیل چیزیں ہیں ان کی تعریفات کریں گے۔ تو یہاں سے 1 یا 2 MCQs ضرور آ جائیں گے، کیونکہ یاد رکھیں اس میں یہاں سے بہت زیادہ ریپیٹ آتے ہیں MCQs اور ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا دفعہ ہمارے پاس ہے ضمن ہمارے پاس ہے بالغ۔ تو بالغ مین میچور کسے کہتے ہیں؟ جو یعنی ایڈلٹ ایج سے یعنی 18 سال کے اوپر جتنے بھی مطلب لڑکے ہوتے ہیں ان کو ایڈلٹ کہا جائے گا یا بالغ کہا جائے گا، یا عورت ہونے کی صورت میں عمر 16 سال ہوگی یا سن بلوغت کو پہنچا گیا ہو۔ تو اگلا ضمن ہمارے پاس ہے ضمن نمبر 20 عرش۔ تو دوستو عرش جو ہے کسی کو معاوضہ دینا، مالی معاوضہ، جو کسی کو زخمی کرے، جو مقرر ہو۔ دیت جو تھا نا، دیت خون بہا تھا، یہ عرش جو ہے کسی کے ٹکڑے کاٹتے ہو، کان کاٹتے ہو، ناک کاٹتے ہو، علیحدہ اس کے پراپر جتنے بھی ان کا ویلیو پرائس بنتا ہے وہ مہیا کرتے ہو۔ تو دوسرا ہمارے پاس ہے ضمن ڈی میں جو ہے زمان ہے۔ زمان جو ہے اگر کوئی چیز عرش تک نہ پہنچتا ہو، مثال کے طور میں نے آلریڈی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، بعضی چیزوں کا ہمارے مطلب بڑی میں ان کا ویلیو نہیں ہوتا ہے، تو عدالت ایک جرمانے کے طور پر مالی معاوضہ پرووائڈ کرتا ہے، انہیں ہم زمان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ناخن کو اکھاڑا جائے تو اس کا خاص کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اگر اس کا ویلیو ہوتا تو یہ عرش ہوتا، مگر اس کا ویلیو نہیں ہے، پیسہ ان کا مقرر نہیں ہے، تو اس وقت کیا کرے گا عدالت؟ کیا مالی معاوضہ ضرر رسیدہ یا ان کے فیملی کو پرووائڈ کر دے گا، ان کو ضرر کہا جائے گا۔ تو میں نے بی اور ڈی کو آپ کو سمجھا دی۔ ابھی ضمن نمبر سی پڑھیں گے، کیونکہ ضمن نمبر سی آسان ہے۔ مجاز میڈیکل افسر سے وہ میڈیکل افسر مراد ہے جس کو صوبائی حکومت نے مقرر کیا ہو، تو اس کو مجاز میڈیکل افسر کہا جائے گا۔ تو دوستو اگلا میں نے آلریڈی آپ کو بتایا دیت جو ہے مالی معاوضہ ہے، یعنی دفعہ 332 کے تصرف میں کی گئی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، جو ضرر رسیدہ کے ورثاء کو پہنچے۔ دیت جو ہے خون بہا ہے، مثال کے طور پر بندہ مرتا ہے تو بندہ مرتا ہے ان کو قصاص کی سزا دی جائے گی۔ قصاص اگر ولی معاف کر دے تو دیت پرووائڈ کر دے گا 30,630 اس کا سونے کے حساب سے پاکستان میں مقرر کی گئی ہے، چاندی کے حساب سے، تو یہ آلریڈی ہم نے ڈسکس کی تھی ادھر۔ تو دیت خون بہا کو کہا جائے گا۔ تو دوستو اگلا ہمارے پاس ہے ضمن نمبر ایف حکومت سے۔ صوبائی حکومت سے کیا مراد ہے؟ تو دوستو حکومت سے مراد دفعہ 299 PPC کے تحت حکومت سے مراد صوبائی حکومت ہے، یعنی اس میں فیڈرل حکومت نہیں۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کیا دفعہ 299 میں فیڈرل حکومت کی تعریف کی گئی ہے؟ نہیں، دفعہ 299 کے ضمن ایف میں صوبائی حکومت کی تعریف کی گئی ہے۔ تو دوستو اگلا جو ہمارے پاس ہے ضمن نمبر جی ہے اکراہ تام۔ یہاں بہت زیادہ امپورٹنٹ یعنی MCQs آتے اور یہاں آپ کنفیوز بھی ہو جاتے ہو۔ اکراہ تام وہ خوف ہے، خوف میں مبتلا کرنا ہے جو کسی کو ہلاک یعنی آپ کے خاندان، رشتہ دار، ازواج یعنی رشتہ دار وہ ہو خونی رشتہ دار جس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس بندے کو ہلاک کرنے یا ان کے ساتھ غیر فطری کام جو ہوتا ہے ان کو کرنے، یا زنا کرنے کی خوف میں مبتلا کرنا، یہ خوف میں مبتلا کرنا ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوتا اکراہ تام میں۔ تو دوستو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ، اس کے ریلیٹڈ ایک اور ضمن ہے جو ہمارے پاس ہے اکراہ ناقص۔ اکراہ ناقص وہ ہے جو خونی رشتہ دار کے علاوہ ازواجی رشتے کے علاوہ کسی اور کو ڈرائے، یعنی آپ کے کسی دور کے دوست کو مارنے کے نسبت آپ کو ڈرایا جائے تو اس کو اکراہ ناقص کہا جائے گا۔ تو ان کے درمیان فرق یہ ہے، اس میں خونی رشتہ دار بیوی یا خونی رشتہ دار وہ ہوتا ہے جن کے ساتھ شادی نہ ہو، ان کو مارنے کی، آپ کے بہن، بھائی، والد صاحب، والدہ صاحب، ان کو مارنے کی خوف میں مبتلا کرنا، یا ان کے ساتھ زنا کرنے، ان کے ساتھ غلط کام کرنے کی، یعنی آپ کو خوف میں مبتلا کرنا۔ اور اکراہ ناقص اس سے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہے اور رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، آپ کے مطلب اور دوست ہے یا کوئی اور دور کے بندہ ہے، ان کو یعنی ان کے ساتھ غلط کام، ان کے ساتھ زنا یا ان کو مارنے کی خوف میں آپ کو مبتلا کرنا ہے۔
تو دوستو یہ بات مجھے کنفرم ہے کہ یوٹیوب میں اس طرح کوئی بھی آپ کو نہیں پڑھا چکا ہوگا ابھی تک مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کلیئر ہو چکے ہوں گے، آپ کو دوبارہ کتاب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اگلا ضمن ہمارے پاس ہے نابالغ۔ نابالغ سے مراد وہ بندہ جو سن بلوغت کو نہ پہنچتا ہو، یعنی 18 سال سے نیچے لڑکا جو ہوتا ہے وہ نابالغ ہے، اور 16 سال سے نیچے لڑکی جو ہوتا ہے وہ نابالغ ہے۔ تو دوستو اگلے ضمن ہمارے پاس ہے قتل۔ قتل سے مراد کسی شخص کو ہلاک کرنا، تو یہ تو آسان ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد ضمن کے ہے ہمارے پاس قصاص۔ قصاص اسلامک پوائنٹ آف ویو کے جو سزا ہوتا ہے اس کو ہم قصاص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے دان نکالے، جا کے آپ اس کے دان نکال سکتے ہو۔ کوئی آپ کے بھائی کو مارے، جا کے آپ اس کے بھائی، یعنی ٹیٹ فار ٹیٹ، مطلب بدلے کا بدلہ۔ تو یہ جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو کا سزا ہے۔ تو اگلا ہمارے پاس ہے ضمن نمبر آئی، یعنی تعزیر۔ تعزیر سے مراد جو اگلا ضمن ہمارے پاس ہے تعزیر، جو سزا ہے اس سزا سے مراد ہے جو قصاص، دیت، عرش یا زمان کو نہ پہنچتا ہو، اس کے علاوہ جتنے سزا ہے، یعنی عمر قید جو ہوتا ہے یا قید جو ہوتا ہے یا جو جرمانہ وغیرہ جو ہوتا ہے ان کو تعزیر کہا جائے گا۔ تو اگلا ہمارے پاس ہے ضمن نمبر ایم، ولی سے مراد، یعنی ولی کون ہوتا ہے؟ ولی سے مراد ایسا شخص ہے جو قصاص کا مطالبہ کرنے کا حقدار ہو، یعنی یہ وہ بندہ ہے، مثال کے طور پر ایک بندے کو مار دی ہے تو اس کے قصاص لینے کا حق کسی کو، اس بندے کے بھائی کو، اس بندے کے مطلب فادر کو، اگر نہ ہو تو رشتہ دار کو، اگر پھر بھی نہ ہو تو سرکار بھی ولی ہو سکتا ہے۔ تو ولی وہ بندہ ہے جو قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی اس میں قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے یا دیت کا مطالبہ وہ کر سکتا ہے ان کے ایگریمنٹ کے مطابق، جو بندہ ہوتا ہے تھرڈ بندہ۔ تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہاں سے ختم کر دیتے، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے آپ بھی بور ہو رہے ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرا اس چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کریں، اور اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ خوش رہے، آباد رہے، زندگی چھوٹی ہے تو اس کو انجوائے کر دے، باقی اچھے کام میں گزارے۔ خوش رہے، آباد رہے، اللہ حافظ۔